اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 82۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ایمان کو ذکر کیا کہ ایمان لانے والے اور ایمان کے بعد ظلم نہ کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں امن ملے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بھی شاک گزری۔ صحیح البخاری میں یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہ ہو؟ کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے گناہ کی وجہ سے، کوئی چھوٹا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور ایمان کے بعد نے ظلم نہ کیا تو وہ ہدایت یافتہ ہیں اور انہیں ہی امن ملے گا۔ تو اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ صحابہ کرام عربک زبان بھی جانتے تھے اور ظلم کا معنی بھی جانتے تھے، اس کے باوجود اس کو سمجھنے کے لیے ان کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئی کہ اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور میں خود ہی سمجھ لوں گا، مجھے عربی زبان آتی ہے، تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مثال یہ آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام کو بیان کیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ بظلم میں آپ دیکھیں نا تنوین ہے، دو زیر کسرہ کی صورت میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تنوین نکرہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ظلم، اور کبھی تنوین تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ بڑا ظلم، ہر ظلم مراد نہیں ہے۔ معنی کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا یہ قول نہیں پڑھا کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہاں پر اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد شرک کے قریب نہیں جاتے، توحید خالص ہے ان کے پاس، اللہ رب العالمین کی توحید پر کاربند ہیں، خالص توحید کو ماننے والے، خالص توحید کو اپنانے والے، ان کا عقیدہ بالکل درست ہے، اس میں شرک کی ذرا ملاوٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت ہو اس میں شریک نہیں کرتے، وہ اکیلا ہی دینے والا، وہ اکیلا ہی رزق کا مالک، وہی اولاد دینے والا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی کشتی پار لگانے والا، وہی سب کچھ عطا کرنے والا، اسی کی عبادت، اسی کے لیے سجدہ، اس کے لیے رکوع، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اسی سے سوال کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، نظر و نیاز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، چڑھاوا جانور کو ذبح کرنا، یہ سب کچھ اس کے لیے، ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو صرف اسی سے مانگنا ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، تو انہیں کیا ملے گا؟ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ امن کب ملتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ پر یقین اور توکل ہو، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، پھر وہ امن محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں بھی امن آ جاتا ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور فرمائے تب ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آج مسلمانوں نے توحید کے ساتھ شرک کو ملا دیا، ملاوٹ کر دی نا، کہیں تو بت پرستی ہے، کہیں قبر پرستی ہے، کہیں کسی جگہ پر
طواف ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ پر سجدہ ہو رہا ہے، کبھی کسی قبر کے گرد چکر لگ رہے ہیں، کہیں سے نمک چاٹا جا رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ دینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، یہاں سے مل جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ توحید خالص نہ رہی، تو پھر امن کہاں ملے گا؟ امن کب ہوگا؟ سکون کب ہوگا؟ معاشرے کے امن کو قائم کرنے کے لیے توحید کو سمجھنا، توحید پر کاربند رہنا، اور معاشرے کی تربیت توحید پر کرنا، ان کو موحد بنانا ضروری ہے۔ جب لوگ توحید پر کاربند ہو جائیں گے، موحد بن جائیں گے، پھر امن بھی آئے گا، اور پھر فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت ہے، ایک بات یہ سمجھ، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ بظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ ایمان میں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اللہ پر یقین اور توکل رکھے، اور اللہ کی توحید کو سمجھے اور اسی پر کاربند رہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔